नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अन ताहिरा बैतिय लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्काइस सुजूद। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अअतकफ़ यौमन इब्तिग़ाअ वजहिल्लाहि तआला जअलल्लाहु बैनहु व बैनन नारि सलास खनादिक कुल्लु खंदकिन अबअदु मिम्मा बैनल हाफ़िक़ैन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज का जो ये हमारा सेशन है ये ख़वातीन के एअतिकाफ़ से मुताल्लिक़ है। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एअतिकाफ़ जो है उसका मकसद क्या है और उसकी क़िस्में कितनी हैं। एअतिकाफ़ 3 किस्म पर है। नंबर 1 वाजिब एअतिकाफ़। अगर किसी मर्द या औरत ने ये नज़र मानी है कि मेरा अगर ये काम हो गया तो मैं इतने दिन का, 1 दिन का, 2 दिन का या 3 दिन का, जितने भी दिन का वो एअतिकाफ़ की नज़र मानेगा या मानेगी तो वो उसका पूरा करना वाजिब है। अगर पूरा नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा। तो इसकी भी शर्त वही है कि रोज़ा रख कर 1 दिन का एअतिकाफ़ वो या 2 दिन का जितने की नज़र मानी है वो उसको पूरा करना ज़रूरी है और वाजिब है। दूसरा एअतिकाफ़ सुन्नत अलल किफ़ाया। ये रमज़ान की आखिरी अशरे की जो 10 दिन है आखिरी अशरे के, उसमें एअतिकाफ़ किया जाता है और ये भी इसकी भी वक्त के साथ शर्त रोज़े की है कि रोज़े की हालत में एअतिकाफ़ किया जाएगा। ख़वातीन इस बात को पेश नज़र रखें कि अगर उनके अय्याम हैज़ यानी कि जो मेंसेस के दिन हैं अगर वो उन दिनों में करीब हैं आने वाले तो वो मसनून एअतिकाफ़ की नियत ना करे। अगर उसको अपने ऊपर यानी कि उसके दिन जो मुकर्रर दिन होते हैं हैज़ के, अगर वो उसको पता है कि वो इन तारीख़ों में नहीं आ रहे तो फिर वो मसनून एअतिकाफ़ की नियत कर सकती है। दूसरी, ख़ातून अगर शादीशुदा है तो उसको शौहर से इजाज़त लेना ज़रूरी है। अगर शौहर ने एक दफ़ा इजाज़त देकर दोबारा उसको फिर वो मना नहीं कर सकता। एक दफ़ा इजाज़त दे दी फिर वो एअतिकाफ़ में अगर बैठ जाती है तो फिर वो उसको एअतिकाफ़ से उठा नहीं सकता और एअतिकाफ़ में वो उससे मिल भी नहीं सकता। ज़ाहिर सी बात है, कुरान में अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून कि तुम अपनी बीवियों के नज़दीक ना जाओ, उनसे मुबाशिरत और सोबत इख्तियार ना करो जब तुम एअतिकाफ़ में हो। तो औरत के लिए भी यही हुक्म है, जब वो एअतिकाफ़ में होगी तो वो शौहर से हम बिस्तरी नहीं कर सकती। अगर शौहर उसको इस बात पर मजबूर करेगा तो वो एअतिकाफ़ उसका टूट जाएगा। तो इसलिए शौहर से इजाज़त लेना ज़रूरी है। अगर इजाज़त मिल गई तो फिर एअतिकाफ़ उसका जो है वो मसनून शुमार किया जाएगा और फिर इजाज़त देने के बाद शौहर दोबारा से इजाज़त को सल्ब नहीं कर सकता, ये भी हुक्म है। बहरहाल ये सुन्नत एअतिकाफ़ है। और एक नफली एअतिकाफ़ है जो आप कुछ वक्त के लिए, उसमें रोज़े की भी शर्त नहीं है और कुछ वक्त के लिए आदमी जब मस्जिद में आता है तो 1 मिनट के लिए भी अगर आ रहा है तो 1 मिनट के एअतिकाफ़ की नियत कर ले और उसकी क़ज़ा भी नहीं है, उस पर कोई जुर्माना भी नहीं है। मसनून एअतिकाफ़ अगर उसने रोज़ा उसका टूट जाता है किसी भी वजह से, हैज़ आने की सूरत में, मस्तूरात का या किसी बीमारी की वजह से रोज़ा टूट जाता है तो वो उसकी उस दिन की 1 दिन की क़ज़ा गैर रमज़ान में रोज़ा रख कर पूरा करेगा। तो ये 3 किस्में एअतिकाफ़ की हैं। तो इसमें जो हमारे से मुताल्लिक़ जो किस्म है जो रमज़ान मुबारक में आने वाली है वो मसनून एअतिकाफ़ की है। अब मसला यहाँ पर यह है कि मर्द तो एअतिकाफ़ करेंगे मस्जिद में, ख़वातीन एअतिकाफ़ कहाँ करेंगी? इसमें मुख्तलिफ़ उलमा की राय हैं। अइम्मा सलासा के यहाँ ख़वातीन भी मस्जिद में एअतिकाफ़ करेंगी, घर में एअतिकाफ़ करने की उनकी इजाज़त नहीं है। अइम्मा सलासा के यहाँ जिसमें इमाम शाफ़िई हैं, इमाम अहमद इब्न हम्बल हैं, इमाम मालिक हैं, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह इस तरफ गए हैं और उनके पास भी हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में एअतिकाफ़ के ख़ैमे लगवाए तो उम्महातुल मोमिनीन के भी ख़ैमे लगाए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि इनके ख़ैमे को निकालने का आपने हुक्म दिया। और बाद में अज़वाज मुताहिरात जो एअतिकाफ़ किया करती थी वो अपने हुजरों में किया करती थी, मस्जिद में नहीं किया।
تو یہ دلیل امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فتنوں کا دور ہے تو خاتون کے لیے مستورات کے لیے حکم یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ فتنے کا سبب بنے، اس کا اندیشہ ہے کہ وہ مسجد میں اگر اعتکاف کریں گی تو فتنے کا اندیشہ ہے، تو وہ گھر میں اعتکاف کر لیں، یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ باقی ائمہ ثلاثہ جو اس طرف گئے ہیں کہ نہیں، اعتکاف کا جو حکم قرآن میں ہے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ مسجدوں میں ہی اعتکاف کرنا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو مسجد میں ہی اعتکاف ہوگا، گھر میں نہیں ہوگا، تو ان کے پاس بھی یہ قرآن سے دلیل ہے۔ تو لیکن ان میں بھی جو ان کے جو شاگرد ہیں، کچھ ائمہ ہیں جو ائمہ ثلاثہ میں سے، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر فتنے کا اندیشہ ہو اور فتنے کا خطرہ ہو تو عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے، انہوں نے بھی کراہیت لکھی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مستورات جو ہیں وہ گھر میں اعتکاف کریں، وہ زیادہ پسندیدہ ہے اور زیادہ افضل ہے آج کے اس دور میں۔ تو اعتکاف کرنا کدھر ہے؟ مرد تو مسجد میں کریں گے، عورت گھر میں کس جگہ اعتکاف کرے گی؟ تو اس کے لیے فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ اگر گھر میں مخصوص جگہ نماز کے لیے متعین کر رکھی ہے تو وہیں پر وہ اعتکاف کرے گی۔ اگر نہیں رکھی، یعنی کہ کوئی حصہ متعین نہیں ہے، کبھی کہیں نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی ڈرائنگ روم میں، کبھی ڈائننگ روم میں، کبھی جو ہے ویٹنگ روم میں، کہیں بھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں گھر والے، تو کوئی جگہ متعین اگر نہیں ہے تو ایک خاص جگہ متعین کر لیں اعتکاف کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج اس کمرے میں ایک دن کا اعتکاف کر لیا، دوسرے دن دوسرے کمرے میں چلے گئے، تیسرے دن تیسرے کمرے میں، ایسا نہیں، ایک جگہ متعین کرنی ہوگی، اس کمرے کو متعین کر کے وہاں پر ہی اعتکاف کو مکمل کرنا ہوگا۔ پھر اس کمرے سے بلا ضرورت شدیدہ عورت باہر نہیں جا سکتی۔ ہاں، گھر میں جو محرم رشتہ دار، محرم لوگ ہیں، گھر میں بچے ہیں، شوہر ہے، ان سے دعا سلام ملنا جلنا کر سکتی ہے۔ شوہر کو اگر اس کا یہ اندیشہ ہو کہ خطرہ نہ ہو کہ وہ ایسا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، صحبت کی طرف بات چلی جائے، مستری کی طرف بات چلی جائے، تو شوہر نزدیک آ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، بات چیت ہو سکتی ہے۔ اگر خطرہ ہو روزے کے خراب ہونے کا، تو وہ تو روزے کے خراب ہونے کا بھی خطرہ اس میں موجود ہے، اعتکاف کا بھی خراب ہونے کا خطرہ موجود ہے، پھر قریب نہ آئے۔ باقی جو محرم رشتہ دار ہیں وہ ملنا جلنا کر سکتے ہیں۔ عورت اپنے ضروریات زندگی کے لیے جو گھر کی، اگر گھر میں اور کوئی خاتون نہیں ہے، اکیلی خاتون ہے، ایک گھر میں کوئی اور خاتون نہیں ہے کھانا پکانے کے لیے، تو اس خاتون کو اجازت ہے کہ وہ کھانا پکا کر فوراً اپنے حصے کا کھانا لے کر کمرے میں آ جائے، زیادہ وقت کمرے میں گزارے یکسو ہو کر، امور خانہ داری میں اور گھر کے کام کاج میں زیادہ وقت نہ لگائے، وہ دوسروں کی ذمہ داری ڈالے۔ اگر گھر میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو اس ذمہ داری کو کرنے والا ہو، تو پھر خاتون کو اجازت ہے کہ وہ اس ذمہ داریاں بھی اعتکاف میں رہتے ہوئے کر سکتی ہے۔ باقی خوشبو لگا سکتی ہے گھر کے اندر رہتے ہوئے، اور مسواک کر سکتی ہے، بالوں میں تیل لگا سکتی ہے، اور بھی سارے جو جائز کام ہے وہ کر سکتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ صحبت سے اس کو منائے، اگر حیض اس کو ہو گیا، مینسز آ گئے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اعتکاف بھی آٹومیٹکلی ٹوٹ جائے گا۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے، جس مرد نے یا جس عورت نے ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے واسطے کیا، تو اللہ رب العزت اس عورت اور اس جہنم کے درمیان، اس مرد یا اس عورت جو اعتکاف کرنے والا یا کرنے والی ہے، اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ 3 خندقیں اللہ ایک دن کے اعتکاف پر مرحمت فرما رہے ہیں۔ اگر جو پورا 10 دن کا اعتکاف کرے گا مسنون، اس پر اس کو کیا ملنے والا ہے۔ اور اس کا ایک مقصد یہ ہے اعتکاف کا، یہ اس لیے کرایا جا رہا ہے کہ آپ لیلۃ القدر کی فضیلت کو پالیں۔ لیلۃ القدر طاق راتوں میں، یعنی کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، اس میں غالب گمان یہ ہے کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات جو طاق راتیں کہلاتی ہیں، اس میں اس کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی پورے 10 دن یکسو ہو کر اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑا رہ کر عبادت میں اپنا حصہ لگاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں شب و روز لگاتا ہے، اور رات کو جاگ کر وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، اور وہ رات اگر لیلۃ القدر کی ہے، چاہے وہ 22ویں کی بھی ہو، چاہے وہ 25ویں ہو، چاہے وہ 24ویں ہو، 10 دن میں کوئی بھی رات ہو، تو اعتکاف کرنے کی وجہ سے وہ اس فضیلت کو زیادہ حاصل کر سکتا ہے بغیر بنسبت اس آدمی کے یا اس عورت کے جو اعتکاف میں نہیں بیٹھی۔ کیونکہ اعتکاف میں آدمی اگر سو بھی رہا ہے تو وہ عبادت میں شمار کیا جا رہا ہے، تو اس لیے اعتکاف کرنے کی وجہ سے اس کو یہ فضیلت بھی حاصل ہو سکتی ہے کہ لیلۃ القدر
اس کو مل جائے گی. اور لیلۃ القدر اگر کسی کو مل جائے اس کی فضیلت یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. یہ تقریباً 83.5 سال کی عبادت بنتی ہے. 83.5 سال اگر کوئی عبادت کر لے, رات کے کچھ حصے میں عبادت کر کے 83.5 سال کی عبادت کا ثواب پا لے, تو کتنا بڑا یعنی کہ وہ اپنے زندگی میں ایک کارنامہ انجام دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے سے وقت کی عبادت کا ثواب 83-84 سال کی عبادت کا ثواب اس کو عطا فرما رہے ہیں اس کے بدلے میں. تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے کہ اگر ہم 10 دن یکسو ہو کر, مرد ہے یا عورت ہے, مرد جو ہے وہ مسجد میں آ کر, عورتیں جو ہیں وہ ایک کمرے میں یکسو ہو کر, دنیا سے کٹ کر, ہر چیز سے کٹ کر اللہ سے اپنا تعلق بنائیں, اللہ سے اپنا قرب اور اللہ سے اپنی معیت کو اور اپنی معرفت, اپنی جو اپنا تعلق ہے وہ اللہ سے بنانے کی کوشش کریں اور اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. جو یہ 10 دن میں کہہ رہا ہوں کہ 10 دن اور 10 راتیں بھی جاگ کر گزار لی جائیں تو کوئی اس میں جو ہے وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں 84 سال کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ بھائی دین کی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے, اور جو آخری عشرہ آنے والا ہے اس کی قدردانی ہی یہی ہے کہ آدمی اعتکاف کر کے اس کی مضبوط جو ہے وہ قدردانی کرے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. نافع ٹی وی, بدل دے زندگی. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.